ہم اور ہمارے خواب۔ میلے کپڑوں اور الجھے بالوں کے ساتھ ننگے پیر سڑکوں پر پھرنے والے بچے ہم سب نے دیکھے ہیں۔ چوراہوں پر گاڑیاں صاف کر کے، پھول بیچ کر اور روزانہ اجرت پر چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا پیٹ پالنے والے یہ بچے رات کو کسی بھی فٹ پاتھ پر یا گلی میں زمین پر سو جاتے ہیں۔ نرم تکیوں کے بجائے سخت زمین پر سر رکھ کر سونے والے بھی خواب دیکھتے ہیں، کیونکہ خوابوں کے لیے کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی۔ ہاں، ان کی تعبیر کے لیے سرمایہ ضرور درکار ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو صرف چند روپے ان کے ہاتھ پر رکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ایسے بچوں کی زندگیاں بدلنے کی مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں سڑکوں پر زندگی گزارنے والے ان بچوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ صرف پاکستان میں 10 سال پہلے لگائے جانے والے اندازے کے مطابق ایسے 14 سے 15 لاکھ بچے ہیں۔ ورثہ اور بزرگ سرپرست نہ ہونے کے سبب یہ ہر طرح کی برائی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور کچھ عرصے بعد خود بھی مجرم بن جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کے لیے فلاحی کام کرنے والوں میں سے ایک تحریک اسٹریٹ چائلڈ ورلڈ کپ بھی ہے۔ یہ پانچوں برے اعظموں سے بے گھر بچوں کو کھیل کے مواقع کی فراہمی، فٹ بال، آرٹ اور ان کے لیے مختلف سرگرمیاں کروانے کے لیے بہت فعال ہے۔ اس کا مقصد ان بچوں کے بارے میں منفی تاثر ختم کرنا اور ان کی بحالی ہے۔ یہ تحریک برطانیہ کی انسانی حقوق اور فلاح و بہبود کی تنظیم آموس ٹرسٹ نے شروع کی تھی۔ فٹ بال دنیا میں کھیلا جانے والا سب سے مقبول کھیل ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ ساز و سامان درکار نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف ایک گیند سے کھیلا جاتا ہے۔ پاؤں سے گیند کو مار کر کھیلنے کی وجہ سے اس کا نام فٹ بال رکھا گیا۔ دنیا کے بڑے کھیل کے مقابلوں میں سے ایک فیفا فٹ بال ورلڈ کپ بھی ہے، جو ہر 4 سال بعد منعقد کیا جاتا ہے۔ اس میں پوری دنیا سے ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ تحریک کے تحت طے یہ کیا گیا کہ فیفا ورلڈ کپ سے پہلے اسٹریٹ چلڈرن کے لیے فٹ بال ورلڈ کپ کا انعقاد کیا جائے۔ اس کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں میں سے ایسے بچوں کی ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور ارجنٹینا میں 2010 میں پہلے ورلڈ کپ کا انعقاد کیا گیا۔ 2014 میں ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے صحت و تعلیم یونیسیف اور آزاد فاؤنڈیشن نے مل کر پاکستان کے تمام شہروں سے باصلاحیت بے گھر بچوں کی تلاش کی۔ کراچی کے ایک اسٹیڈیم میں مقابلے کروائے جن کو عالمی ادارے کے حکام نے خود بھی دیکھا۔ اس طرح 9 بچوں کا انتخاب کیا گیا اور ایک تربیتی کیمپ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 6 ماہ کی مختصر مگر ہمہ جہتی تربیت کا اہتمام کیا گیا، جس میں نہ صرف فٹ بال کی مہارت سکھائی گئی بلکہ زندگی گزارنے کے لیے ڈھنگ اور طور طریقے بھی سکھائے گئے۔ ان کے کوچ عبدالرشید کا کہنا تھا کہ ہم سب اس کیمپ میں خاندان کی طرح رہتے تھے۔ ان بچوں کو تربیت دینا ایک حیران کن تجربہ تھا جو میرے اندر بھی بہت سی تبدیلیاں لایا۔ مارچ 2014 کو برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں ہونے والے پہلے مقابلے میں پاکستانی ٹیم نے 13-0 سے بھارت کو شکست دے کر سب کو حیران کر دیا اور پھر یہ بچے ایک کے بعد ایک مقابلہ جیتتے گئے۔ سخت مقابلوں کے بعد وہ کانسی کا تمغہ جیتے۔ یہ جیت نہ صرف ان کی بلکہ سڑکوں پر رہنے والے ہر بچے کی جیت ہونے کے ساتھ پاکستان کے لیے فخر و انبساط بھی لے کر آئی۔ ٹیم کے 15 سالہ کپتان محمود عالم کا تعلق ایشیا کی سب سے بڑی پسماندہ بستی اورنگی سے ہے۔ اس کے والد مزدور تھے، اپنا گھر چھوڑے انہیں کئی سال ہو چکے ہیں۔ وہ ایک دن کہیں گئے اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ اس کی امی نے محنت مزدوری کی لیکن اس سے سب کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا۔
محمود سڑکوں پر بیکار پھرتا یا کبھی کبھار کوئی کام ملنے پر کام کر لیتا تھا۔ عبدالرزاق، جس نے سب سے زیادہ گول کیے، بے گھر ہونے کے باوجود فٹ بالر بننا چاہتا تھا۔ وہ پھلوں کے ٹھیلے پر نوکری اس لیے کرتا تھا کہ سامنے ماڑی پور فٹ بال اسٹیڈیم میں ہونے والے میچ دیکھ سکے۔ وہ کہتا ہے کہ اب جب کہ میں فٹ بالر بن ہی گیا ہوں تو میں اس کو بطور پیشہ اپناؤں گا، لیکن اس کے ساتھ پاکستان کے بے گھر بچوں کے لیے بہت سے کام کروں گا تاکہ وہ بھی اس محرومی کی زندگی سے نکلیں۔ ایسی ہی کہانیاں ٹیم کے باقی بچوں کی بھی ہیں۔ ان بچوں نے نہ صرف میڈل جیتا بلکہ اپنی مثبت سوچ کی وجہ سے لوگوں کے دل بھی جیت لیے۔ بے انتہا سختیاں جھیلنے کے بعد بھی مایوسی کفر ہے۔ خود پر یقین رکھنے اور اپنے آپ کو بدلنے اور سیکھنے کے لیے بخوشی تیار رہنے نے ان کی دنیا بدل دی۔